بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مدت گزری، ملک شام پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو رنگ برنگے درخت اور پھولوں کے پودے اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے محل کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بنوا رکھا تھا، جس میں دور دور کے ممالک سے منگوائے درخت اور پودے موجود تھے۔ بادشاہ روزانہ باغ کی سیر کرتا اور خوش ہوتا۔ ایک رات بادشاہ سو رہا تھا کہ اس نے عجیب خواب دیکھا کہ آسمان سے 4 خوبصورت پریاں اتریں اور زمین پر ٹہلنے لگیں۔ پھر ایک پری نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور درخت کا تنا بن گیا۔ یہ تنا سونے کا تھا۔ اب دوسری پری نے ہاتھ لہرائے اور وہ درخت کی شاخیں بن گئیں۔ یہ شاخیں چاندی کی تھیں۔ تیسری پری نے بھی ایسا ہی کیا اور پتوں کی شکل اختیار کر گئی۔ پتے ہیرے جواہرات کے تھے۔ تینوں پریوں کی جگہ اب ایک انتہائی خوبصورت درخت کھڑا تھا، جس کے ہیرے کے پتے آپس میں ٹکراتے تو بڑی دلکش آوازیں پیدا ہوتیں۔ اب چوتھی پری کی باری تھی۔ اس نے ہاتھ لہرائے اور سنہری سیب بن کر شاخوں سے لٹکنے لگی۔ اسی وقت توے کی طرح کالا ایک گدھ نمودار ہوا اور درخت پر بیٹھ کر اپنی بھدی آواز میں گانے لگا۔ گانا گاتے ہوئے وہ سنہری سیب کھاتا جا رہا تھا اور اس شاخ سے اس شاخ پر کھدک کھدک کر ناچ رہا تھا۔ اسی وقت بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کی نیند اب اڑ چکی تھی۔ وہ بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہلنے لگا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ایسا عجیب اور خوبصورت درخت اس کے باغ میں ہونا چاہیے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے نجومی کو طلب کیا اور اپنا خواب سنا کر پوچھا، آخر وہ کیسی پریاں تھیں، کہاں سے آئی تھیں اور میں انہیں کس طرح حاصل کر سکتا ہوں، اور اتنے خوبصورت درخت پر بیٹھنے والا کالا گدھ کیا تھا؟ نجومی نے فوراً حساب لگایا اور بولا، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، غیب کا علم تو خدا ہی جانتا ہے، مگر اس نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس کے مطابق وہ پریاں کو کاف کے ایک ظالم جادوگر کی قید میں ہیں۔ اس کا نام ڈھما ڈم جادوگر ہے۔ آپ نے درخت پر جو کالا گدھ دیکھا تھا وہ ڈھما ڈم جادوگر ہی تھا۔ اسے مار کر پریوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ جو بھی کوکاف جا کر ڈھما ڈم جادوگر کو مار کر 4 پریوں کو آزاد کرا کر لائے گا، اسے آدھی سلطنت دے دی جائے گی۔ سلطنت کے لالچ میں بہت سے نوجوان گئے مگر ڈھما ڈم سے نہ بچ سکے۔ بادشاہ کے وزیر کا ایک بیٹا تھا جسے بادشاہ اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا۔ وہ بڑا بہادر، سچا اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے جب بادشاہ کو اداس دیکھا تو کوکاف جانے کا ارادہ کیا اور ایک رات محل سے نکل پڑا۔ وزیر زادے کو کچھ علم نہ تھا کہ کوکاف کدھر ہے۔ وہ تو خدا کے بھروسے پر نکل کھڑا ہوا تھا، اور جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس کی دل سے عبادت کرتے ہیں، خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وزیر زادہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک نہایت ہی زخمی شخص کو دیکھا جو جھاڑیوں میں پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ وہ بری طرح لہو لہان تھا۔ وزیر زادہ اسے اٹھا کر ایک سایہ دار درخت تلے لایا، اسے اپنی چھانگل سے پانی پلایا اور زخم دھو کر پٹی باندھ دی۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک سوداگر ہے جسے ڈاکو دولت چھین کر زخمی کر کے یہاں پھینک گئے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا، اے نیک دل انسان، تو اس بھیانک جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ وزیر زادے نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، میں تمہاری اور تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر مجھے ایک منتر آتا ہے جس سے انسان جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہے۔ میں وہ منتر تمہیں بتائی دیتا ہوں، شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکے۔ سوداگر نے وزیر زادے کو منتر بتا دیا اور چل دیا۔ وزیر زادہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک دریا کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے 2 مچھلیوں کو کنارے پر تڑتے دیکھا جو نہ جانے کس طرح پانی سے نکل کر یہاں آ گری تھیں۔ ایک مچھلی نے وزیر زادے کو دیکھ کر کہا، اے انسان، ہمیں دوبارہ پانی میں ڈال دے ورنہ ہم مر جائیں گی۔ دوسری مچھلی بولی،
کیسی باتیں کرتی ہو، یہ آدم زاد ہماری زبان کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ اور ویسے بھی انسان تو ہمیں بھون کر کھا جاتے ہیں۔ وزیر زادہ ان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے دونوں مچھلیوں کو اٹھایا اور جھیل میں پھینک دیا۔ مچھلیوں نے پانی میں غوطہ لگایا، پھر سر اٹھایا اور بولیں، ہم ہمیشہ تمہیں یاد رکھیں گی، تم نے ہمیں موت سے بچایا ہے۔ کاش کبھی وہ وقت بھی آئے جب ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ ایسا وقت آیا تو پانی کی طرف منہ کر کے کہنا، آؤ مچھلیوں میری مدد کرو، ہم جہاں بھی ہوں گی تمہاری مدد کے لیے فوراً پہنچ جائیں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ مچھلیاں غوطہ لگا کر پانی میں چلی گئیں اور وزیر زادہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے چیونٹیوں کی ایک لمبی قطار دیکھی۔ اسی وقت اسے چیونٹی ملکہ کی آواز سنائی دی، کاش یہ انسان اس راستے سے ہٹ جائے، ورنہ اس کے پاؤں تلے آ کر میری رعایا کی بہت بڑی تعداد ہلاک ہو جائے گی۔ وزیر زادے نے یہ سنا تو دوسرے راستے کی طرف مڑ گیا۔ چیونٹیوں کی ملکہ چلائی، میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی، اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے پکار لینا۔ وزیر زادہ چلا جا رہا تھا کہ اسے مدد مدد کی باریک سی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا، مگر مدد مدد کی آواز آ رہی تھی۔ وزیر زادے نے کان لگا کے سنا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز سامنے والی جھاڑیوں میں سے آ رہی ہے۔ وہ اس طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک بونا انسان جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ بونا انسانی انگوٹھے کے برابر تھا۔ وزیر زادے نے اسے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ بونا کہنے لگا، میں اس جنگل کے بونوں کا بادشاہ ہوں، میری سلطنت ایک درخت کے نیچے واقع غار میں ہے۔ آج میں غار سے باہر نکل کر سیر کر رہا تھا کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور مجھے پنجوں میں دبوچ کر لے اڑی۔ میں نے شور مچایا تو چیل نے گھبرا کر مجھے چھوڑ دیا اور میں ان جھاڑیوں میں آ گرا۔ میں یہاں سے خود نہیں نکل سکتا تھا۔ شکر ہے کہ تم آ گئے اور میری مدد کی۔ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ وزیر زادے نے اسے بات بتائی تو وہ کہنے لگا، اس ڈھما ڈھم کی ایسی کی تیسی، میں تمہیں ایک چادر دوں گا۔ اس چادر کی خاصیت یہ ہے کہ اسے اوڑھ لیا جائے تو انسان سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ کئی سو سال سے ہمارے شاہی خاندان کی ملکیت ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وزیر زادہ چل پڑا۔ وہ ایک گھنے درخت تلے پہنچا تو بونا بادشاہ اپنی سلطنت میں چلا گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ کئی بونے تھے جنہوں نے طلسمی چادر اٹھا رکھی تھی۔ یہ چادر رومال کے برابر تھی۔ وزیر زادے نے اسے لے کر جیب میں رکھ لیا۔ بونے بادشاہ نے ہی اسے کوکاف کا پتہ بتایا۔ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا، مشکلات کا مقابلہ کرتا وزیر زادہ کوکاف جا پہنچا۔ یہاں ایک عظیم و عالی شان محل تھا جس کے سامنے دو جن پہرا دے رہے تھے۔ وزیر زادے نے فوراً بونوں والی چادر سر پر رکھ لی تاکہ جن اسے نہ دیکھ سکیں، اور وہ اطمینان سے محل میں داخل ہو گیا۔ یہ ڈھماڈم جادوگر کا محل تھا۔ جو ہی وزیر زادہ محل میں داخل ہوا، جادو کی مینا چلانے لگی، ڈھماڈم ہوشیار، خبردار، محل میں کوئی باہر کا آدمی گھس آیا ہے، خبردار خبردار۔ ڈھماڈم اس وقت پلنگ پر سو رہا تھا، ہڑبڑا کر اٹھا، فوراً سامنے والے دیوار پر پھونک ماری۔ دیوار پر ایک کھوپڑی کی تصویر ابھر آئی جس کے منہ سے سرخ زبان لٹک رہی تھی۔ ڈھماڈم چلایا، مقدس کھوپڑی کون ہے جو میرے محل میں گھس آیا ہے؟ وہ پہرے دار جنوں سے کس طرح بچ گیا؟ مقدس کھوپڑی کی زبان ہلی اور آواز آئی، ڈھماڈم وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، میں اس کی بو سونگھ رہی ہوں۔ وہ کوئی آدم زاد ہے مگر اس کے پاس کوئی پرسرار طاقت ہے، تبھی تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ڈھماڈم جادوگر نے اپنے گنجے سر پر 2 تھپڑ مارے اور اچھل کر چھت کو ہاتھ لگایا اور کلا بازی کھا کر بولا، میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، وہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں وزیر زادہ جادوگر کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ جادوگر کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ وزیر زادے نے دیکھا کہ پاس ہی کئی پنجرے پڑے ہیں، ان میں چوہے، مینڈک، خرگوش بند تھے۔ شاید جادوگر ان کا خون جادو بنانے میں استعمال کرتا تھا۔ وزیر زادے نے چپکے سے آگے بڑھ کر ایک پنجرا کھولا
और एक चूहा पकड़ लिया। आगे बढ़कर जादूगर की चमकती टिंड पर एक करारी चित लगाई। जादूगर बुखलाकर इधर उधर देखने लगा। उस वक्त वजीरजादे ने चूहा जादूगर की कमीज में डाल दिया। चूहा कमीज में उछलने कूदने लगा। जादूगर बुखलाकर घबरा गया। इसके मुंह से ऐसी अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी जैसे कुत्ता बिल्ली झगड़ रहे हों। उधर वजीरजादे ने थप्पड़ की बारिश कर दी। ऊपर से थप्पड़, नीचे चूहे का नाच। जादूगर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सब मंतर बंतर भूल गया और बुरी तरह उछलता हुआ हाय हाय कर रहा था। जादूगर के चेले चाटे आवाजें सुनकर भाग आए और अपने उस्ताद का ये हशर देखकर इनकी आंखें हैरत से फटने लगी। वजीरजादे ने डरावनी आवाज बनाकर कहा, सब भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। हा 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 ही हु। जादूगर के चेलों ने जब ये भयानक आवाजें सुनी तो इनके हाथ पांव फूल गए कि जिस बला ने इनके उस्ताद का ये हाल कर दिया वो उन्हें तो कच्चा चबा जाएगी। वो सर पर पांव रखकर भाग निकले। इसी दौरान चूहा जादूगर की कमीज से निकलकर नीचे गिर गया था, लेकिन थप्पड़ गंजी टिंड को मसलसल पिलपिला किए जा रहे थे। अब वजीरजादे ने खंजर निकालकर जादूगर के सीने में घोंप दिया। जादूगर के हलक से जोरदार चीख निकली और वो तड़प तड़प कर हलाक हो गया। चारों परियां अब आजाद हो चुकी थीं। शहजादे ने तिलस्मी चादर सर से उतारी और इनके सामने जाहिर हो गया। उन्हें सारी कहानी सुनाई तो वो बड़ी शुक्रगुजार हुई। पहली परी ने कहा, ए आदमजाद, हम पर तेरा एहसान है, लेकिन हम इस वक्त तक तेरे साथ नहीं जा सकती जब तक तुम हमारी 2 शर्तें पूरी ना कर दो। वजीरजादे ने पूछा, वो 2 शर्तें क्या हैं? परी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और पास बहते दरिया में फेंक कर बोली, पहली शर्त तो ये है कि इसे 24 घंटों के अंदर अंदर पानी में से ढूंढ कर लाओ। हम कल सुबह तुम्हारे पास आएंगी। ये तो नामुमकिन सी बात थी। वजीरजादा दिन भर दरिया में गोते लगा लगा कर अंगूठी तलाश करता रहा, मगर कुछ हाथ ना आया। शाम के वक्त वो थक हार कर दरिया के किनारे उदास बैठा था कि अचानक से उसे मछलियों का ख्याल आया। ये वही दरिया था जो जंगल से कोकाफ के आगे तक बहता था। वजीरजादे ने मछलियों से मदद लेने का फैसला किया और पानी में झुककर बोला, आओ मछलियों, मेरी मदद करो। इतना कहना था कि पानी में हलचल पैदा हुई और दोनों मछलियों ने पानी से सर निकाल कर कहा, हम हाजिर हैं, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकती हैं। वजीरजादे ने उन्हें अंगूठी ढूंढने को कहा। मछलियां मिनटों में अंगूठी ले आईं और वजीरजादे के हवाले करके चली गईं। सुबह जब परियां आईं तो वजीरजादे ने अंगूठी उन्हें दे दी। तब चारों परियों ने बाजरे के 4 थैले जमीन पर बखेर दिए। बड़ी परी ने कहा, तुम्हें ये बीज कल सुबह तक इकट्ठे करना है। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम तुम्हारे साथ चली जाएंगी। वजीरजादा सोचने लगा कि ये किस तरह हो सकेगा। कोई तरकीब इसकी समझ में नहीं आ रही थी। ये काम तो कई शख्स मिलकर भी एक दिन में नहीं कर सकते थे। वजीरजादा ये सोचकर उदास हो गया कि वो ये शर्त पूरी ना कर सकेगा और नाकाम वापस जाएगा। यकायक वजीरजादा उछल पड़ा। उसे चींटियों की मलका याद आ गई। वो यकीनन अपनी रियाया के साथ मिलकर ये काम कर सकती थी। वजीरजादे ने जंगल की तरफ मुंह करके कहा, आओ चींटियों, मेरी मदद करो। कुछ ही देर बाद चींटियों की एक बड़ी फौज आती दिखाई दी। इनके आगे मलका चींटी थी। इसने कहा, तुमने हमें पुकारा, हम आ गईं। बताओ हमारे लिए क्या हुक्म है। वजीरजादे ने कहा, मुझे जमीन पर बिखरे हुए बाजरे के ये बीज इकट्ठे कर दो। अरे ये भी कोई काम है, चींटी मलका ने हंसकर कहा और अपनी तमाम रियाया समेत काम में लग गई। चंद घंटों में उन्होंने बाजरे के तमाम बीज इकट्ठे कर दिए और चली गईं। अगले दिन सूरज तुलू हुआ तो चारों परियां आईं। बीज इकट्ठे देखकर वो बड़ी हैरान हुई। वजीरजादे ने इनकी सारी शर्तें पूरी कर दी थीं, चुनाचा वो इसके साथ चलने पर रजामंद हो गईं। परियों ने वजीरजादे को उठाया और उड़ती हुई मुल्क शाम पहुंच गईं। भरे दरबार में चारों परियों ने मिलकर दरख्त का रूप धारा तो बादशाह बेहद खुश हुआ और वादे के मुताबिक आधी सल्तनत वजीरजादे को दे दी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।